اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کل جو سورہ احزاب میں مضامین تھے اس میں بہت سارے پہلو جو ہے بڑے فکر انگیز تھے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ان کے ایک جائز تقاضے پر اللہ کی طرف سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو تو تم کو دنیا کی زندگی دی جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں اس میں عام امت کو بھی بڑا سبق ہے کہ لوگ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا اختیار کریں گے تو جو خاندان نبوت کے ساتھ اتنی زبردست قربانیاں دینے والی روئے زمین کی سب سے پاک باز اور پاکیزہ عورتوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، تو ہم لوگوں کو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے پر اور اللہ اور رسول کو چھوڑ دینے پر اللہ رب العزت کے کس سخت رویے سے ہم کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے دوسری بات جو اس قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ تم نے غلطیاں نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم کسی قسم کی ایسی غلطیاں کر لو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سامان بھی بنے اور تمہاری غلطیاں لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جائے، تو اس کے لیے ان کو روکا گیا۔ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جو دین کے کام کرتے ہیں ان کو بہت احتیاط کے ساتھ محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ہر عمل کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اسوہ بنایا گیا ہے، نمونہ۔ لوگ اس کو آئیڈیل مان کر اس کو قابل توجہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ اگر عام انسانوں کی پکڑ ایک گناہ کرنے پر ایک عذاب ہے تو ذمہ داروں کی پکڑ ایک گناہ پر دوگنا عذاب ہے۔ جس طرح ان کے اجر بڑے ہوئے ہیں اسی طرح ان کی لغزشوں پر پکڑ بھی بڑی ہوئی ہے۔ تیسری بات جو اس قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہی کو سامنے رکھ کر پردے کے شدید ترین احکام دیے گئے۔ پردے کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے پردے کے اتنے زبردست اور تاکیدی احکام ہے تو عام امت کے لیے ان کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ان کو سب سے پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ نزاکت کے ساتھ بات مت کرو۔ نزاکت کے ساتھ یعنی آپ کی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بات کریں تو اس میں کرختگی ہونا چاہیے۔ اس لیے امت کی ماؤں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ بہت سارے مسائل میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے رجوع کرے گی۔ اس میں کچھ اچھے لوگ تو بڑی تعداد و زمانہ اچھوں کا تھا، اچھے لوگ آئیں گے، عقیدت کے ساتھ آئیں گے، احترام کے ساتھ آئیں گے، اپنی مائیں سمجھ کر آئیں گے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں
میل بھی ہو سکتا ہے، اب وہ دلوں کے حالات تو صرف اللہ جانتا ہے، تو ان کے سامنے اس طرح نہیں۔ اس لیے امہات المومنین جب بات کیا کرتی تھی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھیں، اور بات کرنے کو اس طرح بات کرتی تھی کہ بات کرنے میں لہجہ سمجھ میں نہ آئے اور بات سامنے والا سمجھ لے، لیکن بات اس طرح کہ آواز کا لب و لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو یہ ایک چیز ان کو تاکید کی گئی تھی۔ آج اسی سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے سامنے آواز بھی ان کی پردہ ہے، عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے۔ اگرچہ مرد عورت کی آواز کو سن سکتا ہے، لیکن اس آواز میں نزاکت نہیں ہونا چاہیے، وہ پردہ نہیں۔ جس طرح عورت پورا کا پورا، عورتوں کے بارے میں پردے کے سلسلے میں ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا جسم پردہ ہے، اور اگر وہ برقع اور نقاب پہن لے تو پھر عورت کے لیے پردہ نہیں ہے، یعنی وہ پردے میں آ گئی۔ یہ غلط فہمی قرآن نے انہی آیتوں میں دور کی ہے جو کل پڑھی گئی تھی، اور آج میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں گا کہ عورت برقعے اور حجاب میں بھی اپنے جسم کو پرائے مردوں کو اگر دکھاتی ہے تو عورت گناہ گار ہے، عورت گناہ گار ہے۔ قرآن مجید کی بات، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ابھی بتاؤں گا وہاں کہاں ہے۔ تو بڑا سخت معاملہ ہے تو عورت کی پردے۔ اب عورت کو بعض مرتبہ یہ ہے کہ مجبوری کے درجے میں بولنا پڑتا ہے، عورتیں بولے گی لیکن اپنی آواز کو بہت لچکدار ہے۔ اس لیے جو عورتیں ترنم کے ساتھ شعر پڑھتی ہے، نعتیں پڑھتی ہے، حمد پڑھتی ہے، یا قرآن پڑھتی ہے، یا دوسری چیزیں، اور اجنبی مرد اس کو سنتے ہیں، تو یہ پرائے مردوں کے لیے سننا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نعت سن رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں؟ نعت سن رہے ہیں۔ نعت تو بڑا کام ہے، یقیناً بڑے خیر کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو، تعریف کو خود اللہ نے بیان کیا ہے، قرآن مجید پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے بھرا ہوا ہے، لیکن عورتوں کو نعت کے اشعار بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب وہ عورتیں جو اسٹیج پر آ کر غزلیں پڑھتی ہے، اور مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا حلال چیز ہے۔ مشاعرے میں عورت پڑھ رہی ہے تو لوگ سمجھتے حلال ہے، یہ حلال ہے۔ فلموں میں پڑھے تو حرام ہے، مشاعرے میں پڑھے تو حلال ہے۔ اور اچھے اچھے لوگ جا کر مشاعروں میں پڑھتے ہیں اور بڑے سر دھنتے ہیں، خاص طور سے جب کوئی عورت مشاعرہ پڑھتی ہے تو لوگ جاتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، نیکی کا کام سمجھتے، بلکہ بڑا کہ وہ اردو کی خدمت ہو رہی، نہیں، گناہ کا کام ہے۔ جب تک وہ عورت پڑھتی رہے گی آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، اس پر سر دھنتے رہیں گے، آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا، فسق کی بات ہے اور بڑے گناہ کی بات ہے۔ لوگ اس میں اسی طرح بعض لوگ گانے سنتے ہیں، گانوں میں عورتوں کی آواز ہے، تو غیر ارادی طور پر آپ سننا نہیں چاہ رہے، لیکن جیسے کہیں بیٹھے ہیں اب آواز آ گئی ہے تو یہ مجبوری کی بات ہے، اس سے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن باقاعدہ قصد ارادے کے ساتھ جو لوگ گانے سنتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے۔ عورتوں کے لیے تو وعید ہے ہی، لیکن ان سننے والوں کے لیے بھی وعید ہے، اور اللہ رب العزت بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا، دوسرا ان کو کہا گیا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ یہ عجیب لفظ ہے جو قرآن نے عورتوں کے لیے استعمال کیا۔ امت کی شریف ترین عورتوں کے لیے خطاب ہے۔ میرے الفاظ کو بہت اچھی طرح دھیان دینا آپ لوگوں نے۔ امت کی شریف ترین عورتوں کے لیے یہ خطاب ہے، اور وہ خاندان نبوت کی عورتوں کو اللہ یہ تاکید کر رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھر کے باہر نکلنا نہیں۔ قرن فی بیوتکن،
اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور اپنے گھروں سے نکلنا نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ گھر میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ گھر میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، دواخانہ بھی ہے اور بہت سارے مسائل بھی ہیں، تو جانا ہی پڑے گا۔ تو قرن فی بیوتکن میں جو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں شرفاء کی عورتیں، عزت دار، عصمت معاب، پاکیزہ عورتوں کو اپنے گھروں میں قرار پکڑنا چاہیے اور ان کو بلا ضرورت کے نہ نکلے، اور جب نکلنے کا موقع آئے تو ان کے لیے بہت شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ کہ ان کا بدن کسی بھی اعتبار سے نمایاں نہ ہوتا ہو، دکھائی نہ دیتا ہو، نمایاں نہ ہوتا، دکھائی نہ دیتا ہو۔ پرایا مرد ان کے جسم پر اگر نظر پڑے تو ان کے جسمانی ساخت کی کہیں سے بھی پہچان نہ ہوتی۔ موجودہ زمانوں کے برقعوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، موجودہ زمانے کی جو برقعے ہیں وہ برقعے جسموں کی ساخت کو واضح کرتے ہیں، اور برقع پہننے والیاں اپنا گناہگار ہوتی ہے۔ وہ برقع نہیں ہیں، وہ نقاب نہیں ہیں، وہ حجاب نہیں ہیں۔ حجاب کے احکام اور آگے آئیں گے تو جب اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ بیٹھو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو امہات المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آیا جایا، صحابہ کرام کے پاس بھی آیا جایا کرتی تھیں، بیٹھا کرتی تھیں، اور پردے کی اتنی سخت آیت نہیں۔ اس کے بعد سے امہات المومنین بالکل گھروں میں چلی گئی۔ بہت شدید ضرورت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ ان کے ہودج الگ ہوتے تھے، اونٹوں پر جو عورتوں کو بٹھانے کے لیے ایک لکڑی کا ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے جس کو ہودج کہتے ہیں، تو اس میں وہ عورتیں بیٹھتی تھی۔ تو اونٹ کو چلانے والے جو ہیں ایک طرف کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اونٹ کو بٹھا کر عورتیں چادروں میں سمٹی ہوئی آ کر اس میں بیٹھ جایا کرتی تھیں، اور پھر وہ کسی اس طرح اشارہ کر دیتی تھیں، یعنی ہودج کو یا کسی چیز کو تھپ تھپا کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بیٹھ گئی ہیں اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئی ہیں، تو وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کر چلا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے چلانے والوں کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ یہ اس میں بڑی شیشے ہیں، آپ گینے ہیں، انہن قواریر، یہ شیشوں کی طرح ہیں عورتیں، ان کے ساتھ بڑی نرمی کرنا، اونٹوں کو تیز مت چلانا۔ اور عورتیں جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی رہیں، حج اور عمرے میں بھی ساتھ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں حضرت سودا بنت زمع اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں امہات المومنین تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کے بعد اپنے گھروں کی بوریوں کو لازم پکڑ لینا، آج کے بعد جب واپس لائے اپنے، پھر وہ دونوں امہات المومنین اپنے گھروں سے پوری زندگی نہیں نکلی، اور کسی بھی وجہ سے نہیں، اپنے گھروں کی بوریوں کو، بوریے جو بچھائے جاتے ہیں نا، ان بوریوں کو لازم پکڑ لینا، ان دونوں امہات المومنین کو نہیں نکلی۔ البتہ بعض امہات المومنین نکلی ہے، اور نکلنے کے لیے جو شریعت نے اجازت دی، محرم کے ساتھ نکلنا، ایسی چادریں اوڑھ کر نکلنا کہ کسی بھی زاویے سے جسم کی کوئی ساخت نظر نہ آتی ہو، اس کے ساتھ نکلنا، اور جیسے دواخانہ جانا ہے، لیکن بلا وجہ پھر ان آگے کہا جا رہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانے جاہلیت میں عورتیں بن ٹھن کر نکلا کرتی تھی، یہ جاہلیت اولی تھی۔ اور یہ جو ہمارے زمانے کی جاہلیت ہے، موجودہ زمانے کی جاہلیت ہے، جس میں عورتیں نکل رہی ہے گھروں سے اور بہت بن ٹھن کر نکل رہی ہے اور پورے گھومتے رہتی ہے، تو یہ جاہلیت ثانیہ ہے، اور یہ موجودہ زمانے کی جہالت ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت جہالت ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ عورتوں کی آوازیں بلند ہو جائے گی، عورتوں کی آوازیں بلند ہو جائے گی، عورتیں بے حجاب ہو جائے گی، عورتیں ایسے لباس پہنے گی کہ جن لباسوں کی وجہ سے عورتوں کے جسم نمایاں ہوں گے، اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ان کی چوٹیاں ہوگی، اور وہ مردوں کے لباس پہنے گی، اتنے باریک مہین اور پتلے لباس پہنے جائیں گے جن سے بدن نمایاں ہوں گے۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عاریاتن کاسیاتن، عاریاتن ننگی ہوں گی، کاسیاتن
اور ان کے سارا کھلا ہوا ہوگا ان کا جسم، کاسیات، ان کے جسم کھلے ہوں گے، بدن برہنہ ہوں گے، لباس سطر کو ڈھانپنے والے نہیں ہوں گے، عاریات کاسیات۔ اللہ کی فرشتوں کی ان پر لعنت ہر وقت ہوتی رہے گی، وہ جب تک دنیا میں وہ عورتیں رہے گی، جب تک وہ دنیا میں رہے گی وہ عورتیں اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی ان پر لعنت ہوتے رہے گی، اور یہ قیامت کے وقت ہوگا۔ آج ہم مشاہدہ کر لیں کہ عورتوں کا حال کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کو اس میں یہ ہے کہ ہم ہماری عورتوں کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں کہ تمہارے بہترین پناہ گاہیں تمہارے گھر ہے، اور تم کو اپنے گھروں میں رہنا ہے، پردوں کی پابندی کے ساتھ رہنا ہے۔ ضرورت ہے دواخانوں میں جانے کی تو وہاں ضرورت کے درجے میں چلے جائیں، باقی اور کہیں عورتوں کو رشتہ داروں میں جانا ہے چلے جائیں۔ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا محرم ان کو اپنے ساتھ لے جا کر چھوڑ دے، اور محرم اپنے ساتھ لے کر آئے۔ عورتوں کو تنہا چھوڑ دینا کہ تمہارا جو دل میں آئے، جہاں دل میں آئے جاؤ کرو، یہ بہت خطرے کی باتیں ہیں۔ اسی کو تبرج الجاہلیت الاولیٰ کہا گیا۔ پھر امہات المومنین کو کچھ کام بتائے گئے، ایک تو آواز پست ہو، دوسرے پردے اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، تیسری بات یہ کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ اقمنا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا اس لیے کہ نماز ایک تو قربت خداوندی کا ذریعہ بھی ہے، اور فواحش و منکرات سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، اور خاندان نبوت کی شان یہ ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق اللہ سے قوی ہونا چاہیے۔ جب خاندان نبوت کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شاندار شخصیت ان کی شفاعت کے لیے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو نمازوں کی تاکید کی جا رہی ہے، تو ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نماز کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وآتینا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ خاندان نبوت پر کسی بھی گناہ کی آلودگی کا اثر رہے، اور کار نبوت پر اس کی وجہ سے کوئی آنچ آئے، اس لیے کہ تمہارے رتبے بہت اونچے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اس کی آیت کے تناظر میں یہ حکم ہے کہ اسلام کے تم نمائندے ہو، تمہاری کسی بھی حرکت کی وجہ سے اگر اسلام پر کوئی زد آتی ہے تو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اب آگے جو آیتیں آ رہی ہے وہ اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا، مسلم معاشرہ کیسے بنے گا، وہ کیا صفات ہونا چاہیے۔ ایک اور آیت درمیان میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَحِكْمَةٍ، اور قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے تو تم کو اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ والحکمہ سے مراد محدثین نے، شراح مفسرین نے یہاں حدیث لی کہ جس طرح قرآن کا پہنچانا لوگوں تک ضروری ہے، اور اس کی تبلیغ اور اس کا سمجھانا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کا پہنچانا بھی ضروری ہے، حدیث کا پہنچانا بھی ضروری ہے کہ لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچ جائے۔ اور اس میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہے۔ ایک بات اور یہاں پر جو آئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں، اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ تو ایک مشہور چادر والی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی چادر کے اندر حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، ان کو لے لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ ایک روایت ہے جس کو روافض اور شیعہ لے کر اڑے ہیں، روایت صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، کیونکہ اہل جو ہوتے ہیں وہ بیویاں اہل میں شامل ہوتی ہے اور اولاد اہل میں شامل ہوا کرتی ہے، اس لیے ان سب کو اہل میں شامل مانا جائے گا۔ اور یہاں پر اب وہ اس کی ایک بہت بڑی تفصیلات ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کے سلسلے میں بڑے اشکالات یہ ہوئے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، وہ جنگ جمل کے لیے کیوں نکلی، اور پھر انہوں نے کوفہ کا سفر کیوں کیا، اور وہ جو حالات پیدا ہوئے، لیکن میں اس کی تفصیلات اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ جب تک وہ حالات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے حالات، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیوں ہوا، کن لوگوں نے قتل کیا، کیا تھی وہ قاتلان عثمان کی سازش،
کیا مسائل تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قاتلان عثمان سے انتقام کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، اور پھر کیوں مسلمانوں میں بڑے تفرقے ہوئے، اور پھر کیوں وہ رسی جو مضبوطی کے ساتھ چل رہی تھی کیوں ٹوٹ گئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جمل کے واقعات کیوں پیش آئے، پھر عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کی شہادت کے واقعات پیش آئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، جلیل القدر صحابہ کو قاتلان عثمان جو ہے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ مدینے سے انہوں نے مکے کی طرف وہ آئے، پھر مکے سے وہ لوگ کوفہ کی طرف چلے گئے، اور پھر وہ ساری بڑی تفصیلات ہیں، اور جب تک اس کے تمام پہلوؤں کو بہت تفصیل سے نہیں بتایا جائے گا جنگ جمل اور جنگ صفین سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اس میں بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں، اور بڑے لوگوں نے اس میں غلط سلط کیے، کیونکہ ایک طرف اماں جان حضرت عائشہ ہیں اور ایک طرف حضرت علی ہیں، دونوں کا بڑا مقام ہے، ہمارا ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہمارا تو خطرے میں ہم پڑ جائیں گے، ایک طرف حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور ایک طرف داماد ہیں حضرت علی، یہ بڑے مسائل، ایک اور دونوں طرف جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، تو وہ مسائل کو آپ لوگ خود پڑھنے کی کوشش کریں، جہاں کہیں الجھاؤ ہے تو مستند علماء کی کتابیں پڑھیں، اور میں آپ کو ایک ہی کتاب اس سلسلے میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، 25 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ یہ مسائل ہر مرتبہ ہوتے ہیں، پھر وہ یزید کا مسئلہ آتا ہے اور حضرت حسن کا مسئلہ آتا ہے اور حضرت حسین کا مسئلہ آتا ہے، اور بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کربلا اور یہ ساری چیزیں، اور اس میں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں صحابہ کرام کے مشاجرات کی وجہ سے، تو مولانا عبدالشکور صاحب امام اہل سنت، مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین نامی ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں ہے، بڑی زبردست بڑی جاندار کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھ لینے سے، اور زیادہ پیسوں کی بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے 30-40 روپے کی کتاب ہے، بھیونڈی میں کہیں مل جائے گی، صحابہ کرام کے تعلق سے اور خاص طور سے خلفائے راشدین کے تعلق سے جو ضروری معلومات ہونا چاہیے وہ آپ لوگوں کو اس سے معلومات ہو جائے گی۔ یہ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا، مردوں میں کون سی صفات ہونا چاہیے، عورتوں میں کیا صفات ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ ایک اور بات میں آپ کو اس سے ہٹ کر بتا دوں کہ آج جو ہے وہ 17ویں شب ہے، آج کی شب جو ہے وہ 17ویں شب ہے۔ رمضان کی راتیں صرف طاق راتوں کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور لیلۃ القدر کو تلاشتے تھے۔ لیلۃ القدر بہت اہم بڑی عظمت والی رات ہے، اللہ کے یہاں سے انعامات اور برکتیں اور خیر نازل ہوتا ہے، اور وہ عشر اخیر کی 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں ہے، اس کو کوئی خاص مخصوص رات کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول اس کو تلاشنے کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جن میں سے اللہ آپ حضرات کو توفیق دے تو اعتکاف کریں۔ اعتکاف سب سے کٹ کر رب سے جڑنے کا نام ہے، غار حرا کی تنہائیوں میں بیٹھنے والے اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نبوت کے زمانے میں اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اعتکاف جو ہے اللہ کو پانے، اللہ سے جڑنے، اللہ سے ملنے، اللہ سے لینے کا ایک بہت بڑا مجرب اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جن کے پاس ایسا مواقع ہیں وہ باقاعدہ اعتکاف کے تمام لوازمات کو اور اس کے اہتمام کے ساتھ بیٹھیں۔ ٹائم پاس کے لیے نہیں، بعض لوگوں نے ٹائم پاس کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف کی بڑی بے ادبی ہوتی ہے، بڑی پامالی ہوتی ہے، باتیں کریں گے، موبائل پر بیٹھیں گے، ادھر جائیں گے، اور بس وہ بیٹھتے، اور پھر ان کی زندگی میں اس اعتکاف کا سال بھر اثر بھی نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف تو یہ ہے کہ آدمی کی زندگی بدلتی، تو ایسے لوگ نہ بیٹھیں تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے اللہ کو ناراض بھی ہوتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو احکام ہیں ان کو اس کے اصل روح کے ساتھ اگر انجام دیے تو خدا کو خوشی ہوتی ہے۔ اور تم اپنے مقاصد تو الٹے سیدھے لے کر بیٹھو گے اور کچھ نہیں، آپ جان بچا کر بیٹھ رہے ہو تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ رب سب سے کٹنا ہے، پھر آدمی فون بھی چھوڑ دے، آدمی ساری چیزیں چھوڑ دے، اور آدمی 10 دن کے لیے اپنا سونا چھوڑ دے، اپنا کھانا چھوڑ دے، اور اپنے پر ایک کیفیت طاری کر دے، اور وہ اللہ کے در پر پڑ جائے کہ میں اللہ تیرے در پر آیا ہوں اور میں جھولی بھر کر جاؤں گا یا مر کر جاؤں گا، یہ اس جذبے کے ساتھ وہ آئے اور وہ اپنے آپ کو اللہ سے ایسا جوڑ دے، تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ اعتکاف زندگیوں کو
تیار کرنا. اور یہ بہت بڑے غار حرا کی تنہائیوں کی ایک بڑا ریہرسل ہے یہ، جس میں اللہ نبیوں کو ملا کرتے ہیں. اب ہم اگر اعتکاف میں بیٹھنا اور ہم کو اللہ ہی نہیں ملتا ہے تو پھر اعتکاف. ایک بات تو اس کا خیال رکھیں. اور اب یہ جو کل کا دن ہے جو 17 رمضان ہے، 17 رمضان میں ایک اسلام کی سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. غزوہ بدر کا قرآن مجید میں کئی جگہ تذکرہ ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا. اس میں اللہ کی قدرت کا بڑا زبردست اظہار ہوا تھا، اور فرشتے آئے تھے، اور وہ فرشتے لسٹڈ تھے، ان کا نام ضبط کیا گیا تھا، اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور ان کی قیادت حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے تھے. اور مسلمانوں کی 313 کی نفری تھی، اور جو صحابہ کرام اس میں شریک ہوئے تھے ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر ان کے نام پڑھ کر دعا کرو تو اللہ رب العزت آج بھی ان کے ناموں کی برکت سے دعاؤں کو رد نہیں کرتے. ان کے ناموں کی برکت سے اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اہل بدر کا مقام، فرشتوں ایک مرتبہ فرشتہ حضرت جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بدر والوں کو آپ کے ہاں دنیا والے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو کہا ہمارے ہاں سب سے زیادہ قابل احترام بدر والے ہیں. تو کہا اے اللہ کے رسول آسمان میں بھی وہ فرشتے جو بدر میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے پورے آسمان والوں کی نظر میں وہ سب سے زیادہ محترم ہیں، سب سے زیادہ عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. بڑا مقام ہے بدر کا. بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی کمائی داؤ پر لگ گئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرب کے ساتھ بدر کی رات میں، یعنی جو آج کی رات ہے، اس رات میں عریش میں جس بے قراری کے ساتھ دعا کی تھی، اور جس جذبے کے ساتھ دعا کی تھی، اور جس میں ہم کو اور آپ کو، ہم اور آپ کیا ہیں، ہم کو اور آپ کو اللہ سے مانگا تھا، وہ دعا کے الفاظ ہیں. کسی نبی کی تاریخ میں اور اس کی سیرت میں وہ کلمہ نہیں ملتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں عریش میں وہ دعا کے وقت کہے تھے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہا علی الارض. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی قیمت کو اور اپنی امت کی قیمت کو جانتے تھے، اس لیے اللہ سے ہم کو اور آپ کو مانگا تھا. لیکن میرے بھائیوں ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں غور کرنے کی بات ہے. پھر وہ غزوہ بدر 17 رمضان کو، غزوہ بدر 17 رمضان کو اس کا میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، زندگیوں میں تبدیلی کے تقاضے غزوہ بدر سے کیا ہو رہے ہیں، اور وہ ایمان کلمے کی آزمائش کو اور اس میں کھرا اترنے والوں کی وہ زبردست تاریخ ہے کہ قرآن مجید ان کے بارے میں نازل ہوا تھا. میں اس کی تفصیلات تو کیونکہ گھنٹوں اس کی تفصیلات بیان کی جا سکتی ہے اور اس کے پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس میں سب سے جو خلاصے کے طور پر باتیں مجھے عرض کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے کر دی. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو علانیتہ و سرہ عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اصحاب بدر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اے اللہ ابو عبیدہ ابن جراح، اے اللہ زید ابن حارثہ، اے اللہ معاذ، معوذ، رافع ابن خدیج، اے اللہ اور جتنے سارے جن کے نام ہم کو ابھی پورے یاد بھی نہیں ہیں، اے اللہ ان سارے بدر اصحاب بدر کے ناموں کو پڑھ کر اے اللہ تجھ سے تیرے فضل کے سوال کرتے ہیں. اللہ تمہیں اپنی فضل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر عزت کے عافیت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ دنیا آخرت کی ذلتوں رسوائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو ہمارے نفس اور ہمارے اے اللہ ہمارے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما، دستگیری فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی بدر کی اس رات میں جس قرب کے ساتھ اس امت کو تجھ سے مانگا تھا، اے اللہ 13 سال کی مکی زندگی، شیب ابی طالب کی گھاٹی کا قید، اے اللہ طائف کے میدانوں میں مارے جانے والے پتھر، اے اللہ
سمیہ کے خون کے قطرے، اے اللہ بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں کی کسک، صہب اور مصعب کی پوری زندگی کا نقشہ، اے اللہ صحن کعبہ میں تیرے حبیب کے بدن مبارک پر گندگی کا ڈھیر ڈالا جانا، اور بیٹی اسماء کا ننھے ننھے ہاتھوں سے اس غلاظت کو اٹھانا اور کہنا ابا جان ان کے لیے دعا کر دیجئے، اے اللہ پھر بھی تیرے نبی کا تحمل کرنا، اے اللہ یہ ابی طالب کی قید، اور اے اللہ طائف کے میدانوں کے وہ پتھر، اے اللہ کہ ہر پیر تیرا نبی جب اٹھاتا تھا دوسرا پتھر آ کر تیرے نبی کے بدن کو خون آلود کر دیا کرتا تھا، اے اللہ ابو بکر صدیق کی وہ تیاریاں، اے اللہ وہ ہجرت کی رات جس رات میں تیرے نبی نے اے اللہ مکے کو چھوڑا، مکے کے چھوٹنے کا کرب تھا، بیٹیاں مکے میں تھی، 200 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی، اے اللہ 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی، اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس امت کے فرعون ابو جہل کے بیٹے نے تھوکا تھا، اے اللہ غار ثور کی تنہائی میں تیرے نبی کے ساتھ تیرے صدیق کا سلوک، اے اللہ وہ مکے سے مدینے کو جانا، وہ مدینے میں تیرے نبی کا رہنا، وہ پیٹ پر پتھر باندھنا، وہ سارے منظر کے بعد وہ 313 کو بدر کے میدان میں اے اللہ کفر کی جمعیت کے سامنے کھڑے کر دینا، اے اللہ اور پھر دعا کرنا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن توبت بعدہا للل، کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی پھر وہ زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، اے اللہ تیرے نبی کا اس جملے میں جو کرب چھپا ہوا تھا، اے اللہ ہم کیا جانے، اے اللہ ہم کیا جانے، اے اللہ ہم کیا جانے، اے اللہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کرب کو، اس درد کو جس نے پتھر کھائے، جس کے پیٹ پر پتھر، جس کی بیٹیوں کو طلاق، کوئی سمجھ سکتا ہے اس کرب کو؟ آج اے اللہ پوری امت پر کفر کی الغار ہے، اے اللہ پوری امت پر کفر کی الغار ہے، اے اللہ سب جگہ تیرا وہ تار ہے، اے اللہ امت کا وجود خطرے میں ہے، اے اللہ ظلم کی آندھیاں چل رہی ہے، کفر کے جھکڑ اور سونامیاں چل رہی ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، عافیت دے دے، اے اللہ عافیت دے دے، اسلام کو غلبہ دے دے، دنیا کو ہدایت دے دے، ظلم کی آندھیوں کے رخ کو بدل دے، اے اللہ دین دنیا کی آخرت بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اپنے نبی کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما، اصحاب بدر کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمت نازل فرما، آپ کے خاندان کو، آپ کے ازواج کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے اصحاب کو، اے اللہ سب کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ان کی برکتوں سے دین دنیا دونوں جہان میں کامیاب بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔